وہ تو ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے، اور دیگر جو ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اس پر بڑا اصرار کر رہے ہیں۔ قبلہ مولانا، میرے خیال میں آپ نے میری کال کاٹ دی ہے۔ نہیں میں نے کیوں کال کاٹوں گا، میں نے تو قبلہ مولانا میری مؤدبانہ آپ سے درخواست یہ ہے البتہ ہم آپ کی عبداللہ صاحب ہم آپ کے جذبات کی قدر، کچھ شیعہ عالم جو کہ واقعی میں عالم ہیں اپنے چینل پہ ان کو دعوت دیجئے، بیٹھ کے آپ ان کی کتابوں سے آپ کنفرم کر لیجئے کہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلے پروگرام میں آپ کی شیعہ حضرات کی جو معتبر کتابیں ان سے یہ حوالہ دے دوں گا۔ اور آج اس وقت جو مروجہ آپ کی امام بارگاہوں میں، آپ کی مساجد میں جو تحریر ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے کچھ تصویریں مل جائیں کہ وہاں کیا تحریر ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے۔ کچھ شیعہ حضرات سے میرا رابطہ بھی ہے، ٹیلی فونک بھی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کا ایک موقف ہے، ایک موقف ان کا، جو ان سے میں نے سنا ہے وہ اپوزٹ ہے آپ کے موقف کے، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی میں بات کروں گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں قبلہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا جس امام باڑے، جس مسجد میں آپ کہیں گے قبلہ صاحب میری ٹھیک ہے۔ سن لیجیے، دیکھیں اگر آپ کی بات دیکھیں، میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور جو میں نے کتابوں میں اور جو کچھ میں نے سنا اور پڑھا اور آپ کی مجالس میں جو کچھ ہوتا ہے، میں تو اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، میں نے نوٹ کر لی ہے، آئندہ اس پروگرام پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کی کمیونٹی، اگر آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہے، میں پھر دعوتیں یعنی فکر دیتا ہوں کہ آپ دوسرے کی عقیدے پر بہتان بازی، جیسے یہ اس مولانا نے کہا کہ سنیوں میں اور قادیان میں، رات بڑا ایک اضطراب تھا سنی مکتبہ فکر میں کہ اس شخص نے سنیوں کو قادیانیوں کے ساتھ کہا کہ یہ ایک ہی گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز آپ کے ہاں سنی جاتی ہے تو ہم اب بھی تیار ہیں، اپنا عقیدہ بیان کیجئے، شیخین کریمین پر گالی گلوچ اور یہ زبان آپ بند کر دیں تو ہماری طرف سے بھی جو ہے، ہم تو خود صوفیہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو بہت شکریہ، میں نے آپ کو کافی ٹائم دیا عبداللہ صاحب، تو انشاءاللہ آپ نے جو 3 باتیں نوٹ کی ہیں میں اس پر گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ جی سیالوی صاحب آگے سہیل حیدر صاحب نے یہ سوال جو اکثر جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی شادی کا پوچھا جاتا ہے، تو میرے خیال میں سیالوی صاحب سے ہی جو ہے وہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلے حد سے بالا تر ہو کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، اسلام کا راستہ ہے، اہل سنت نے اسی اسلام کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کتاب و سنت سے ہے، خلفائے راشدین سے ہیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہیں۔ اب اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ، اور دیکھیں نا قرآن مجید میں صحابہ کرام کو جن منافقوں نے بے وقوف کہا، اللہ پاک نے ان کو بے وقوف کہا، یعنی رب العالمین نے عظمت صحابہ کے دفاع میں قرآن مجید میں جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے صحابہ کرام، تو آگے سے منافقوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو جب صحابہ کرام کو ان منافقوں نے بے وقوف کہا، سفہا کہا، تو رب العالمین نے جواب میں ان صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کرتے ہوئے ان منافقوں کو بے وقوف کہا ہے۔ اب آپ خود سوچیے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی سوچ رکھنے والا دماغ ہو جو شیخین کریمین کو، اہل بیت اطہار کو اور صحابہ کرام کو اس طرح کی زبان استعمال کرے، تو ہم تو قطعاً اس کے ساتھ اجازت نہیں دیں گے کہ اس سے شادی کی جائے، کہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور وہ گود جس گود میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، اس میں جو بچہ پروان چڑھے گا اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن مزید میں چاہوں گا کہ سیالوی صاحب سے بات کروں۔ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اسی طرح بزرگان دین کا گستاخ ہو، اور جو مسلمہ عقائد ہیں مسلمانوں کے، ان میں کوئی نئی راہ اختیار کرتا ہو تو اس سے قرآن و سنت نے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو،
تو یہ بالکل کلیئر معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کو بچانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یقیناً جب گھر میں ایسی آگ لگائیں گے تو اس سے خاندان جو ہے وہ جلے گا، یہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد خواجہ شمس الدین صدیقی صاحب نے مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے بھی اتحاد تو خیر کیا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول میں گرما گرمی ہے اس کو ٹھنڈا رکھا جائے، اور یقیناً ہماری طرف سے کئی پازیٹیو سٹیپ اٹھائے گئے ہیں۔ میں خود ان میٹنگز میں شریک ہوا ہوں جناب محمود قریشی صاحب کہ جس میں مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے، ضابطۂ اخلاق تحریر کیا گیا، سگنیچر آج بھی موجود ہیں، لیکن دستخط کرنے کے باوجود اس ضابطۂ اخلاق سے پھر گئے اور پرانی وہی زبان جو ہے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ ان کا تو سارا سلسلہ یہاں پر چلتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے، یہ شاہ صاحب ابھی وہ کلمہ کی بات کر رہے تھے نا، ولی اللہ نہیں ہے، تو میں نے یہ یوٹیوب پر نکالا ہے تو ایک لمبی لسٹ نکل آئی ہے، شیعہ علماء ہیں، ٹاپک ہے علی ولی اللہ ان تشہد، نماز، کلمہ۔ کیمرے پہ دکھا سکیں گے بھائی یہ اب اس میں وہ یوٹیوب پر وہ آواز ہوگی تو میرے خیال میں ادھر مناسب نہیں ہوگی، لیکن میں ان کو دعوت دوں گا جو صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یوٹیوب پر خود چلے جائیں، عبداللہ صاحب اور علی ولی اللہ یہ ڈالیں اور سرچ کریں تو ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے کہ جو شیعہ علماء کلمہ میں دلائل، کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، نماز لکھی ہوئی ہے، اس طرح اذان لکھی ہوئی ہے، تشہد، اب تشہد جو ہے اس میں وہ کلمہ ہی پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی یہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ طارق صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سیالوی صاحب نے جو ہے وہ یہ ریفرنسز دے دی ہیں، دیکھیے گا اس پہ جی۔ اب کلمہ نماز کے، نماز میں واجب ہے، علی ولی اللہ ان نماز از واجب۔ یہ بہت بڑے کوئی ان کے لگتے ہیں فقی، کتاب لے کر بیٹھے ہیں، اچھا، راجہ احسان علی، یہ بہت کئی قسطیں ہیں اس کی، وہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ صحیح جی۔ اور مزید بھی ابراہیم صاحب حوالہ جات جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے، لیکن میں عبداللہ صاحب آپ نے بڑے پازیٹیو انداز میں جو ہے وہ گفتگو کی، اس کی میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے جو ہے جس صاحب نے یہ کہا کہ سنیوں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں، آپ نے ان کی بھی مذمت کی، تو اس جذبے کو میں جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ پورے ایویڈنس کے ساتھ، اور سیالوی صاحب نے وہ حوالہ بھی دکھا دیا، ہو یہی رہا ہے مجالس میں، شاید آپ ان مجلسوں میں نہیں جاتے یا آپ کو وہاں تجربہ نہیں ہے، لیکن کلمے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ، اور بلکہ میں نے کئیوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ توحید کا، جب توحید کے منکر ہوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، جب رسالت کے منکر ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، اور اگر ساتھ جو ہے وہ ولایت علی کے منکر ہیں تو اشہد ان علی ولی اللہ کہنا چاہیے۔ تو وہ لوگ تو بیان کرتے، اور میں آج کتابیں میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کتابیں لا کر آپ کو دکھا دوں کہ آپ کے کلمے میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ جس نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ صاحب ان کے جذبات، ان کی سوچ وہ بہت اچھی ہے، ایسے لوگوں کو اگر وہ آگے لائیں، اور جو لوگ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، قادیانیوں کے ساتھ سنیوں کو ملایا، داڑھی پر اعتراضات کی، ایسے لوگوں کا وہ ان سے جواب دہی کریں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیوں فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، اس طرح کی نازیبا اور غلط باتیں کہہ کر۔ ایسے لوگ اگر آگے آئیں تو یقیناً اس کا بڑا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا، کمیونٹی کو، معاشرے کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جی آگے مسز کمال صاحبہ آپ نے پوچھا کہ لا فتح کا کیا معنی ہے؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ غزوہ بدر میں مولا کائنات
کی جو تلوار ہے اور آپ نے جو جرت و بہادری اپنی دکھائی ہے، لازمی بات ہے کہ غزوہ خندق میں بھی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں جس کو بھیجا وہ مولا کائنات کو بھیجا، اور ان کی ذات جو ہے وہ جرت و بہادری اور شجاعت میں غزوات جتنے بھی ہوئے، دیگر صحابہ کرام نے بھی وہاں پر بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ بدر میں خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس ہستی کو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ مبارک کے ساتھ جو ہے کھڑا کیا اور جو تیار ہوئے اور وہاں تلوار لے کر جو پہرا دے رہے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ لیکن ہر صحابی کی اپنی شان اور صداقت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی بات آتی ہے، جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو فاروق اعظم کا نام آتا ہے، جب ہم حیا اور غنا کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے، جب ہم جرت و بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں اور میدان حق و باطل میں جس ہستی نے شجاعت دکھائی ہے وہ مولا کائنات کی تلوار ہے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی کارہ نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ حنین ہو، اور جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ تبوک میں آپ تشریف نہیں لے گئے اور مدینہ پاک میں تھے، تو فتح کہتے ہیں کہ وہ ذات جوان مرد، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کی تعریف اور توصیف کی جائے تو دیگر کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ کسی موقع پر کسی کی عظمت اور جو ہے وہ فضیلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں سیدنا فاروق اعظم کی عظمتیں ہیں، کہیں حضرت صدیق اکبر کی عظمتیں ہیں، کہیں عثمان غنی کی عظمتیں ہیں، کہیں مولا کائنات کی عظمتیں ہیں۔ الحمدللہ ہاں وہ ہیں جو خلفائے راشدین کو اور ائمہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں اور فضیلتوں اور رفتوں کے قائل ہیں، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درجہ دیا۔ تو مولا علی مرد میدان ہیں اور جواں مرد ہیں، ان کی جرت اور بہادری کو سلام عقیدت ہے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اس دن یہ صدا جو ہے وہ بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ لا فتح کیوں کہتے ہیں، جی تو اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی شجاعت کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شجاعت میں ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے کسی کی اسد اللہ ان کو جو کسی کی عظمت کو بیان کرنے کا، یا کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کرنے کا۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے وہ گھر میں نماز پڑھے تو ہوگی نہیں، صرف اہمیت کو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے دوسرے لوگوں سے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ اسی طرح جواں مرد سارے صحابہ کرام تھے، مجاہد تھے، لیکن علی المرتضیٰ کی ایک نمایاں شان تھی، تو اس کو بیان کرنے کا ایک یہ انداز اختیار کیا گیا کہ لا فتح الا علی، علی جو کی جواں مردی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس اور ہمارے یہاں سیالوی صاحب، ہمارے یہاں حسن یہ ہے کہ مولا کائنات کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی جائے تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین کی، خلفائے ثلاثہ کی عظمتیں جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور درست ہونا چاہیے، نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ موضوع جو ہے وہ فلاں کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے، یا جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کسی میں وہ فضیلت ہوتی نہیں، کوئی خوش آمدی کھڑا ہو کر اس کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیتا، جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے کوئی صاحب اور اس کا ساتھ جو ہے وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اور وہ بھی سر جھکا کے وہ سن رہے ہیں، یہ ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ٹائٹل دیتے ہیں، جس کو عظمت دیتے ہیں، جس کو فضیلت دیتے ہیں، حقیقتاً وہ مقام، وہ ان کی اہلیت ہوتی ہے، تو سرکار ان کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو مسز کمال صاحبہ، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمتیں اور فضیلتیں، اہل سنت وہ ہیں کہ جو مولا علی کی عظمتوں کو سنتے بھی ہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جتنے فضائل کی جامع ترمذی میں حدیث مقدسہ ہیں ہم بیان بھی کرتے ہیں اور ان کی عظمتوں کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ تو کوئی گھٹن ہے، نہ کوئی تنگی ہے، مولا علی کا ذکر ہو
تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جو سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ مولا علی کی شان اور بیان کی جائے تو سنی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور شوق سے مناقب اور ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں۔ اور سیالوی صاحب نے درست فرما دیا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر آپ دوسروں کی تنقید کرنا شروع کر دیں۔ میرے خیال میں جس بہن نے سوال کیا ان کا بھی کوئی یہ سوال نہیں تھا کہ کیا دوسروں کی نفی، صرف یہ کہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے کہ جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، پنجابی بولنے والے، اردو بولنے والے، ان کے لیے یہ الفاظ سمجھ نہیں آتے، تو اس لیے انہوں نے لا فتح کا کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا جواں مرد کوئی نہیں ہے۔ آگے خاص طور پہ عبداللہ صاحب نے جو مجھے کہا کہ آپ نے بہتان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو میں ان کو، چونکہ انہوں نے بڑے آسن انداز میں، تو میں انہی کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ جو علی ولی اللہ، ایک تو سیالوی صاحب نے ریفرنسز آپ کو دے دیے، اور انہوں نے پھر آگے کہا کہ ہم اذان میں کہتے ہیں، کلمے میں نہیں کہتے، اذان میں کہتے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہاں چلو، یعنی کلمے کو چھوڑ دو، اذان وہ کہاں سے آ گیا؟ اذان میں کہنا یا کلمے میں کہنا برابر ہی بات ہے، دونوں میں ہی توحید کا علم بلند کیا جا رہا ہے، رسالت کا جی ہو رہا ہے، جو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اضافہ کرے شریعت کے اندر، شریعت کے احکام کے اندر۔ صحیح۔ اچھا، آگے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ شیعہ حضرات جو ہیں کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ انا عبد من عبید محمد والی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ عقیدہ ہے تو درست عقیدہ، لیکن میں جو شیخ صدوق کا حوالہ مفوضہ کا جو دے رہا تھا تو انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ان پر لعنت ہو کہ جنہوں نے، یعنی مفوضہ جو ہیں، انہوں نے اذان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ کلمے میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آئندہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اذان میں آپ نے خود تسلیم کر لیا، اور شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اذان میں اضافہ مفوضہ نے کیا ہے، اور مفوضہ کون ہے؟ کہ جو مولا علی کے اندر شان الوہیت کو مانتے ہیں۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ان لوگوں کا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ مولا علی کے اندر ذات الہی حلول کر چکی ہے، تو ان کے عمل کو وہ کہتے ہیں شیخ صدوق کہ آج کے شیعوں نے جو ہے وہ جاری کیا، اگر ان کا عقیدہ غلط ہے تو ان کا عمل غلط ہے، ان کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ پھر سوچیں کہ ان کے عقیدے اور ان کے عمل کو فالو کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ میں سلمان بول رہا ہوں جناب ناروے سے۔ ایک میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب بھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، جی یہ بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ اصل میں دو عقائد ہیں، ایک ہے ہمارا جو خلافت کا عقیدہ ہے، ایک امامت کا عقیدہ ہے۔ تو آپ بڑے باریکی سے جواب دیتے ہیں، ہر ایک چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک جو عام فہم انسان ہوتا ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ خلافت اور امامت کا فرق کیا ہے، اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے، یعنی کہ میں جو سادی سی بات سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس میں جو انسانیت کے لیے جو ہدایت نازل کی گئی ہے قرآن اور نبی کی اسوہ کی ہمیں ملا ہے جو حدیث میں، تو اس سے تو یہ ہے کہ واضح طور پر یہی بات بار بار ابھر کر آتی ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے دین ہے، اور ساری انسانیت اس پر عمل کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں انسانیت ساری میں پوٹینشیل ہے کہ کوئی بھی تقویٰ اختیار کرے تو آنے والے وقت میں قیامت تک مسلمانوں کا لیڈر بن کر اس کو آگے چلا سکتا ہے، اور پھر انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک ہی مقصد ہے کہ صرف ایک خلیفہ کی وجہ سے سارے انسان نہیں صحیح ہوں گے، بہت سارا کام کرنا پڑا ہے، ادارے بنانے پڑیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام کریں جس پر یہ خلافت اور امامت کے جو فرق ہے اس پر بھی اور اس پر اثرات کیا پڑتے ہیں انسانی زندگی پر، یہ تھوڑا سا ہو جائے تو میرے خیال میں عام فہم آدمی کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ، بہت شکریہ جی۔ سیالوی صاحب کوئی کلمات آپ کے جو چیلنج تھے ان کا تو جواب نہیں آیا، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی ایک طرح سے ہیبت ہے یا کیا ہے، معلوم نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں یہ بات کرنا چاہوں کہ عبداللہ صاحب نے جو بات کی ہے، میں ایک تو جیسے بار بار ہم نے ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جو یہ کہا کہ آپ نے ہم پر الزام لگائے ہیں، بہتان لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مانتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ شیعہ کے اندر کئی وہ ہیں طبقے، بعض وہ ہیں جو صرف افضلیت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں،
ہم اس پہ کوئی اتنا لمبا چوڑی ہماری بحث بھی نہیں ہوتی، ہماری بحث بھی نہیں ہوتی، لیکن یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں. اور اس پر میں ابھی آپ کو کہوں گا انٹرنیٹ کھول لیں، میں نے خود ایسے خطبے سنے ہیں اور بے شمار سنے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ادھر تقریر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، امام حسین کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو، بلکہ علی کو مرتضیٰ اور امام حسین کو مجتبیٰ. اس کی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ استفاء کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے کوئی کہیں سے ایک وہ اٹھاتے ہیں کچھ روڑے کچرے، اس میں مٹی، اس میں سے مٹی نکالتے ہیں، یہ استفاء ہے، پہلی صفائی. اس کے بعد کچھ خاص چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں سے پھر جو فالتو چیزیں تو ان کو نکالتے ہیں، یہ ارتداء ہے. پھر آخر میں جو وہ نکلتا ہے سب وہ ہے اجتباء. اسے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین سب سے افضل، پھر ان کے بعد علی المرتضیٰ اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ. اس پر پورا خطبہ انٹرنیٹ پر میں نے خود سنا ہے، اور پھر الوہیت پر بھی پورے خطبے موجود ہیں، میں نے خود سنے ہیں. عبداللہ صاحب ان کو سنے تو ہماری بات عبداللہ صاحب سے نہیں ہے، رزق جو ہے وہ مولا علی دیتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ ہماری بات، ہم عبداللہ صاحب کو مخاطب نہیں کر رہے کسی فرد کو، ہم ان کو جو ان عقیدوں کے قائل ہیں، جو ان عقیدوں کے قائل نہیں ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یا ان پر ہمیں کوئی الزام نہیں ہے. جی، ایک تو آج میں نے علامہ محمد سیالوی صاحب کو اس لیے دعوت دی تھی کہ پچھلی دفعہ کچھ قادیانی انہوں نے علامہ سیالوی صاحب کا اس پروگرام میں نام لیا کہ ہم جی یہ سوال کیا تھا اور جواب نہیں دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی وہ من گھڑت انہوں نے بات کہی، تو میں نے کہا بجائے یہ کہ سیالوی صاحب نہ ہو اور ان کے اب اگر اگلے پروگرام میں کوئی بات کریں گے تو سیالوی صاحب ٹیلی فونک ہی میں کہوں گا کہ ان کو لے لوں گا، یا آج وہ موجود ہے لیکن قادیانی جو ہے وہ ایک کال بھی نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شکوہ تقریباً یقیناً اب نہیں کر سکیں گے کہ جناب آپ کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی تھی اور جواب نہیں دیا گیا تھا، تو آپ کو یہ اب حق حاصل نہیں رہے گا. آج سیالوی صاحب اس لیے آئے تھے اور انہوں نے آپ کے سامنے سوالات جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. یقیناً یہی سمجھو گا جواب ہے نہیں، اگر ہوتا وہ تو شاہ صاحب میں نے پہلے بتا دیا تھا نا کہ جواب نہیں آئے گا. ہر ہفتہ کو جو ہوتا ہے میں سوالات اٹھاتا ہوں، جو آتا ہے میں کہتا ہوں سوال، میں وہ جواب بعد میں دوں گا، پہلے میری بات سن لیں، اور پہلے آپ وہ نہیں جواب کی طرف آئیں گے ہی نہیں. شاہ صاحب وہ ایک بات میں آپ اگر اجازت دیں تو آپ بھی اس پر اگر وہ تقیہ کی بات جو کر رہے تھے وہ سوال بھی تو ٹائم بھی میرے خیال میں اینڈ ہو رہا ہے. سوال ہوئی ہے تقیہ کا جو ایک تو لفظ ہے نا، اس کا ایک لغوی معنی ہے اور پھر ہے اصطلاحی معنی کہ کون سا مسئلہ، کون سا اسکول آف تھاٹ اس کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے. اب جو ہمارے کالرز ہیں ان کے ہاں تو پورے مسلک اور مذہب کی بنیاد ہی تقیہ پر ہے، لیکن اہل سنہ کے ہاں تقیہ کا یا مکرہ جسے کہتے ہیں اقرا، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ جان پر بن گئی ہے، قتل کر دوں گا ورنہ یہ کلمہ کہو، تو اس وقت رخصت ہے اسے کہ وہ یہ کلمہ، یعنی دو راستے، ایک عزیمت کا راستہ، صبر کا راستہ. اور پھر میں یہ بھی بتاؤں کہ رخصت کا راستہ صرف عوام کے لیے ہے، خواص کے لیے رخصت کا راستہ نہیں ہے. علی المرتضیٰ کے لیے، حسین باوفا کے لیے، حسن مجتبیٰ کے لیے اور ایسے بڑے لوگوں کے لیے رخصت کا کوئی راستہ، اور عملاً انہوں نے ثابت بھی کر دیا. اور میں اس پر بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوڑے لگائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو پھانسیوں کے وہ ڈراؤنے خواب دکھائے گئے تو وہ ڈٹے رہے. انہیں بھی پتا تھا، وہ رخصت کا راستہ جانتے تھے، لیکن اگر امام احمد بن حنبل جھک جاتا تو پھر پوری قوم کدھر جاتی؟ وہ تو بڑی ہستیاں تھیں. آپ غازی علم الدین شہید کو لے لیجیے. بالکل کہا گیا نا کہ غازی تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا،
मतलब बड़े बड़े ये अभी मैंने वो जो उन्होंने रिवायत बताई थी ना, हमारे पास 2-3 मिनट बाकी उसको खोला है तो उस पर उन्होंने बेशुमार, एक तो वो अस्हाबुल उखदूद वाला वाक़या नकल कर दिया कि वो माँ को बच्चे ने कहा कि माँ बच्चे को बचाने लगी तो बच्चे ने कहा या उम्मा लिल्लाहि इस्बिरी फइन्नकी अलल हक, माँ आग में कूद जाओ तुम हक पर हो। फिर अबू मुस्लिम खुलानी का वाक़या नकल कर रहे हैं कि उन्हें असवद अंसी ने इस बात पर आग में डाल दिया कि उन्होंने उसकी नबूवत को नहीं माना, वो आग में चले गए लेकिन तकिया नहीं किया। इस तरह बेशुमार मिसालें दी हैं कि जो खवास होते हैं उनका रास्ता अजीमत का रास्ता है। अवाम के लिए जब जान पे बन जाए, कोई उज़्व काट देगा, कोई हलाक कर देगा, शदीद नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए एक रास्ता है कि वो उस वक़्त अगर सब्र न कर सके तो वो जो कुछ दिल में उसे उस पर इत्मीनान रखते हुए ज़बान से कुछ शायर कहते हैं। नहल की जो आयत है कि क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, अगर ऐसी कैफियत आ जाए कि दिल मुतमिन है और जबर की हालत में ज़ुबान से कलमा कुफर कहना पड़ जाए तो उस वक्त वो कह दिया है तो क्या अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी या नहीं होगी। मसला फ़कत इतना है कि अगर ऐसी कैफियत आ गई और ज़ुबान से कोई कह दिया, ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी जो है वो तक़िया में गुज़र गई है और फिर मौला कायनात की हस्ती हो, उनका अमल मॉडल है और खुलफाए राशिदीन जो है वो हादी और महदी हैं, उनका अमल जो है वो आप जो निचली सतह के और फिर वो जैसा कि अर्ज़ करूँगा कि एक जबर की कैफियत में इमाम अली मकाम के ऊपर जबर के किससे बढ़कर जबर हो सकता है। बच्चे शहीद हो रहे हैं। शख्स मैं आखिरी जुमला कहूँगा कि जो तकिया की बात हमने किया वो ज़िंदगी में बल्कि हज़ारों में से किसी आदमी को कभी पेश आती है ज़िंदगी में। वो इजाज़त एक मिली है, रुखसत सुबह शाम की नहीं है, अज़ीमत का रास्ता है। इस पर इंशाल्लाह आइंदा तफसीलन मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। चूँकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं फिर आखिर में जाते हुए अर्ज़ करूँगा जो मुस्बत सोच वाले हैं एक हाथ बढ़ाएंगे, हमारा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ेगा, लेकिन जो मैं समझता हूँ लफ्ज़ ज़रा सख्त इस्तेमाल करता हूँ, जो शर पसंद लोग हैं अगर वो अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे तो हमें वो तरीक़े आते हैं, लेकिन हम फिर भी आसान अंदाज में ये मामला जारी रखेंगे। मिल्लत इस्लामिया को ज़रूरत इस अमर की है कि वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, लेकिन उसी सूरत में हो सकता है कि इन शर पसंदों पर निगाह रखी जाए जो इसके अंदर इफ्तराक पैदा करते हैं और इतने रक़ीक़ हमले करते हैं। उनको सोचना चाहिए, हमारी तरफ से पॉजिटिव मामला होता है लेकिन उनकी तरफ से इतने रक़ीक़ हमले होते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक को फिर हाज़िरी होगी। इजाज़त चाहता हूँ और अल्लामा सियालवी साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने साथ दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।